If we talk about financially, اگر کسی بندے نے فائنینشلی ایک سکسیس لینی ہے, ایک بڑی فائنینشلی مزیدار آگے چیز. بڑھنا ہے, تو یار میرے پاس اچھی سی اچھی گاڑی ہو, اچھے سے اچھا بنگلہ ہو, محنت کرنے کے باوجود بھی وہ کیا چیز, ایک اسپیشل ساس یا اسپیشل کیا چیز ہے جو کہ ایڈ کرے اپنی زندگی میں, وہ کچھ بہتر ہو سکے اس یار یہ جو پوائنٹ آپ نے چھیڑا نا, ہاں دس ایکچولی از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. میں آپ کو اس پوائنٹ کو سمجھانے کے لیے نا میں اپنی اگزامپل دوں گا. یار دیکھو, میں نا ایک بہت سیلف میڈ مڈل کلاس فیملی کو بلانگ کرتا ہوں. اینڈ دیر واز اے ٹائم, سب کی زندگیوں کے اندر کچھ ٹائم آتا ہے. مائی فادر پاسڈ اوے ویری ارلی وین آئی واز ان فائنل ایئر آف مائی اسٹڈیز. اور وہ بریڈ اینڈ بٹر ارنر تھے اور کوئی نہیں تھا. اور ایک ایماندار شریف آدمی جب جاتا ہے تو فیملی کے لیے بڑی مشکل کھڑی ہو جاتی ہے. تو میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, میں صرف یہ چھوٹا سا بیک گراؤنڈ اس لیے دینا چاہ رہا ہوں کہ آج میرے رب نے جو مجھے دیا ہے وہ میری اوقات ہی نہیں ہے. پر وہ ہوا کیسے؟ دیکھیں یار, اگین میں جاؤں گا آپ کو دین کی طرف لے کے, جی جی, اور ایک واقعہ سناؤں گا. میری لائف جو چینج ہوئی ہے فائنینشیلی کام جس طرح میں کرتا ہوں, میرا خیال ہے مجھ سے زیادہ ہزاروں لاکھوں لوگ ہوں گے. یس, سب کے اندر ڈیووشن ہے, سب کے اندر ڈیڈیکیشن ہے, سب کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں. میرے لیے جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ میں ورک پلیس کو مسجد سمجھتا ہوں, اس کو اپنا گھر سمجھتا ہوں, اور اس کے لیے بہتری کے لیے لگا رہتا ہوں. اور بہت سارے لوگ کرتے ہوں گے, بٹ شاید ان میں اور مجھ میں ایک ڈفرینس جو آیا ہے وہ آیا ہے اس طرح سے کہ میں نے بیک ان 2007 when I was in حج, تو میں عشاء کی نماز پڑھ کے جب سلام پھیرا تو میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ میرا انتظار ہی کر رہے تھے. تو جب میں نے دعا مانگ لی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ میرا انتظار کر رہے ہیں, بٹ آئی فیلٹ کہ وہ کوئی میرے ساتھ ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے. تو میں اٹھنے لگا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی صاحب اگر آپ کے پاس تھوڑا ٹائم ہے تو میں آپ سے بات کر لوں. اچھا, جب آپ حج پہ جاتے ہیں نا تو آپ ایکسٹرا کوشش, ایکسٹرا سویٹ, آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یار جتنے دن آپ حج پہ ہیں کم سے کم کسی کا دل نہ دکھائیں, کسی کے ساتھ کوئی غلط کام نہ کریں. تو ہم دین کے لیے گئے ہوئے تو ہم بھی ذرا ایکسٹرا سویٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں. اور میں نے کہا جی, میں بالکل بیٹھ گیا ان سے. میں نے کہا دین کی کوئی بات کریں گے, اب آپ گئے اسی لیے تو آپ وہاں پہ دین کی بات کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, سنتے ہیں. بیٹھ گیا ان کے ساتھ. میں نے کہا جی حضرت حکم کریں. تو ہی اسٹارٹ آسکنگ می کوشچنس کہ یار تم فائنینشلی اللہ کے لیے کیا کرتے ہو. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا جی بس ایز سچ اسپیسیفک تو نہیں, جو آتا ہے میں دے دیتا ہوں. کہتے نہیں تم مہینے میں کتنا کرتے ہو گے. میں نے کہا جی اندازاً میں بتا سکتا ہوں. نہیں مجھے فکس بتاؤ. میں نے کہا نہیں آئی ایم سوری, میں فکس کیا بتاؤں, میں تو اندازاً جو آتا ہے کسی کو 500 دے دیے, کسی کو 100 دے دیے, کسی کو 50 دے دیے, اس طرح سے ہوتا ہے. تو کہنے لگے کیا کرتے ہو تم. تو اس وقت میں ڈالرس میں تھا, تو میں نے بتایا جی میں یہ کرتا ہوں, یہ ہے اس طرح سے میں فیکٹریز چلاتا ہوں اور یہ کرتا ہوں. تو میں نے اپنا تھوڑا سا, پھر انہوں نے مجھے کہا یار میں تمہیں اگر ایک بات کہوں تو تم میری بات سنو گے. تو میں نے کہا جی حضرت میں بیٹھا ہی اسی لیے ہوں کہ میں آپ کی بات ہی سنوں گا, تو آپ بتائیں. کہنے لگے یار اپنی زندگی کے اندر کچھ چینجز لے آؤ. میں نے کہا مثلاً کیسے. کہنے لگے کہ جو تم اللہ کی راہ میں ویریبل, دا ورڈ از ویریبل ڈونیشنز دیتے ہو نا, کسی کو 50 دے دیے, کسی کو 100 دے دیں, یہ نہیں کرو. اچھا, تم ایک کام کرو, تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ پارٹنرشپ کر لو. اچھا, اب وہ جب انہوں نے بولا تو دس واز سم تھنگ جو مجھے اس وقت نہیں سمجھ میں آئی بات. تو میں نے کہا حضرت سوری, میں اور اللہ تعالیٰ پارٹنرشپ ہمیں عجیب سی بات نہیں ہے. کہتے ہیں یار جذبات کو سائڈ پہ رکھو, بات کو سمجھو, فلاسفی کو سمجھو. ایسے اوکے. کہتے ہیں اگر تم کسی کے ساتھ بزنس کرتے ہو تو واٹ آر دا ٹرمز اینڈ کنڈیشن فار دوز بزنس. میں نے کہا سر بڑا سمپل ہے, دا مور اکویٹی یو پٹ, تو جس کی جتنی پرسنٹیج آف اکویٹی ہوتی ہے اس کا اتنا پرسنٹیج آف پروفٹ ہوتا ہے. کہتا ہے ہوتا ہے نا ایسے ہی. تو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اکویٹی کر لو. میں واز لائک میں ابھی بھی آپ کی بات نہیں سمجھا. تو کہنے لگے یار ایسا کرو, تم جب تمہاری مہینے کی سیلری آتی ہے تم کیا کرتے ہو. میں نے کہا کیا مطلب, میں آپ کی بات نہیں سمجھا. کہنے لگے مطلب اس کو ڈسٹریبیوٹ کیسے کرتے ہو. میں نے کہا اچھا جی. میں نے کہا گھر کے خرچے ہیں, بجلی کا بل ہے, یہ ہے. کہتے ہیں یار وہ فکس ہے نا, بیگم کو بھی دیتے ہوگے, بچوں کی فیسیں بھی دیتے ہوگے, سب فکس ہے نا. اسی سیلری کے اندر
ایک سرٹن فکس پرسنٹیج واٹ ایور سوٹس یو تم اللہ کے ساتھ رکھ لو, ویریبل چڑھ جاؤ. لیٹس سے تم نے 4% 5% اپنی سیلری کا حصہ جو ہے وہ نکال لیا اور تم نے کہا کہ یار یہ میں نے اللہ ہی کی راہ میں دینا ہے, بٹ اٹ ہیز ٹو بی فکس, اٹ ہیز ٹو بی وتھ پراپر ڈیووشن اینڈ ڈیڈیکیشن. ڈنڈی مارنے کی ضرورت نہیں اس میں, اور وہ کرو, اور پھر دیکھنا کہ جو ریٹرن آن پروفٹس ہیں وہ تمہیں کیا آئیں گے. اچھا میں نے کہا جی اچھا آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے, بٹ ابھی تک دماغ میں یہ فلسفی بیٹھی نہیں تھی جو وہ مجھے کہہ رہے تھے. اور وہ بندہ جب مجھ سے بات کر رہا تھا نا تو اس کو اندازہ ہو رہا تھا کہ میں آدھی بات سمجھ رہا ہوں آدھی نہیں سمجھ رہا. جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں نا اور آپ کا ڈسکنیکٹ ہوتا ہے تو بندے کو پتہ لگ جائے. تو انہوں نے کہا اچھا میں تمہیں ایک چیز اور بتاتا ہوں. میں نے کہا جی بتائیے. انہوں نے کہا یار جب یہ کائنات وجود میں آئی تھی نا تو 3 فیصلے اللہ کی طرف سے اسپیسیفک ہوئے تھے بڑے. اس میں پہلا فیصلہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو انلمیٹڈ ان انٹرپٹیڈ پاورز دی, اور یہ کہا کہ مجھے اپنی امت پہ پورا بھروسہ ہے, وہ تمہارے بہکاوے میں نہیں آئے گی, تو تم جو کرنا چاہو کر لو. اور یہی وجہ ہے کہ آج تک آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بہت سارے شیطانی عمل بھی ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. اور نظام جو کائنات کا اس کو بیلنس کرنے کے لیے بھی ضروری تھا. اگر سب اچھا ہو رہا ہوتا تو یہ کائنات نہیں چل پاتی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک پاور شیطان کو دی جو ایک فیصلہ کیا, اور وہ تا حیات تا قیامت تک وہ رہے گی. دوسری اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی تھی قرآن مجید کی حفاظت کی. الحمدللہ آج تک قرآن مجید ان اٹس اوریجنل فارم از دیئر, ویئر ایز جو ہماری اللہ کی طرف سے جو دوسری کتابیں ہیں ان کے مختلف جلدیں مختلف ورژنس لوگوں کے حساب سے ہیں, بٹ قرآن مجید از ان اٹس ایکچوئل فارم, کیونکہ اللہ پاک نے اس کی ذمہ داری لی. اور تیسری ایک اللہ تعالیٰ نے اور ذمہ داری لی تھی, وہ یہ تھی کہ جتنے بھی لیونگ تھنگز ہیں, اب اس میں حیوان, پرندے, جانور, مچھلیاں, انڈر واٹر, اوور واٹر, ابو واٹر, انسان, جن, جتنی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کی جو ہیں, پودے, ان سب کے رزق کی ذمہ داری تو میرے رب نے لی ہوئی ہے باس. تو وہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے ان کے رزق کی. ہاں تو میں کس کے پیچھے بھاگ رہا ہوں؟ مجھے کون ڈالر لا کے دے گا؟ ایسا نہیں ہوگا نا. تو جن چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے, جس رزق کی اللہ پاک نے ذمہ داری لی ہے, اس رزق دنیا میں اس رزق دوسرے کو دینے کے لیے تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہے ہو. اوکے, سو وین یو آر ڈوئنگ دیٹ پارٹنرشپ ود اللہ تعالیٰ, تو آپ وہ اللہ تعالیٰ کے کام کا حصہ بن رہے ہو, جس کی ذمہ داری انہوں نے لی ہے, اللہ تعالیٰ نے لی. تو پھر ریٹ آف ریٹرن کیا کہیں گے؟ اچھا دیکھیں 2007 میں جب میں حج پہ یہ ساری بات ہوئی تھی, اور یہ بات مجھے پھر دل کو لگی کہ یار مطلب ان کا کہنا یہ بڑا بات ہے. میں ایوریج تھا یار 2007 تک, فیملی ہاؤس میں رہتا تھا, کمپنی کی طرف سے ایک گاڑی تھی, فائنینشلی بس اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم تھا اس وقت بھی. یہ نہیں تھا کہ کوئی چیز کی کمی تھی یا کچھ نہیں تھی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے, اللہ از آلویز بینگ ویری کائنڈ ٹو می رائٹ فرام دا فرسٹ ڈے. الحمدللہ. اور مطلب ہر اچھے برے وقت میں اللہ پاک نے مجھے ہمیشہ رکھا ہے. میں اللہ کا بہت شکر گزار ہوں اس معاملے میں. کبھی فیل نہیں ہونے دیا. میں نے جیسے آپ کو ایک اپنے والد کا واقعہ بتایا, اس وقت بھی میرے رب نے مجھے بہت نوازا. اور مگر اس واقعے کے بعد جب میں نے اپنی سیلری کا حصہ نکالنا شروع کیا اور ایمانداری سے کرنا شروع کیا, تو یار تھنگس چینج لائک اینی تھنگ. مجھے نہیں پتا میرے رب نے مجھے کس طرح سے نوازا ہے, ایسا نوازا کہ میری اوقات نہیں ہے آج جو اللہ پاک نے مجھے دیا ہوا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو مینشن دوز تھنگس, بٹ الحمدللہ اللہ پاک نے آج مجھے اتنا دیا جو جس کی میں خواہش بھی نہیں کرنا چاہوں گا. وہ چیزیں اللہ پاک نے آج مجھے دے دی. ہاں میں نے بےمانی نہیں کری, میرا وہ فارمولا انٹیکٹ ہے. اب چاہے میں کوئی پلاٹ لے کے بھیجوں تو اس کے پروفٹ میں اللہ پاک کا حصہ رکھتا ہوں, میری سیلری آتی ہے اس میں رکھتا ہوں, میں نے کوئی شیئرز لیے اس میں فائدہ ہوا اس میں رکھتا ہوں. اینی تھنگ جو میری انکم کا ہے اس انکم میں نے اللہ تعالیٰ کو پارٹنرشپ بنایا ہوا ہے. اور میں آئی ایم لائک یار
میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یہ بیسٹ فارمولا ہے اس طرح کا. یار دیکھو محنت سب کرتے ہیں, ایسے ہی ہے. فلاسفی آف لائف کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, ٹرسٹ می, یہ $1 ملین کا فارمولا ہے. اور یہ فارمولا ہے وچ از ڈویبل یار, وچ از ڈویبل. میں نے جس کو بھی آج میں یہ پبلکلی شیئر کر رہا ہوں, انڈیویجولی میں لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں. شاید اللہ پاک چاہتے ہیں کہ یہ بات سب لوگوں تک جائے اور سب لوگوں کا فائدہ ہو انشاءاللہ. واقعی. مگر میں بہت گارنٹی اور بہت وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جن انڈیویجولس کو میں نے یہ فارمولا بتایا وہ سب آج الحمدللہ فلارش ہو گئے. میں خود بیٹھا ہوں یار, I don't want to mention those things. مطلب یار اس وقت میرے پاس اپنا گھر نہیں تھا, آج میرے پاس 2 گھر ہیں ماشاءاللہ. آج میں الحمدللہ اتنا ٹیکس دیتا ہوں کہ ٹاپ ٹیکس پیئرز میں نام ہے, گاڑیاں ہیں, سب کچھ ہے یار. سب میں کہہ رہا ہوں نا, یو کین ناٹ ایون امیجن جو اللہ پاک نے مجھے دیا ہے. یس. اور وہ میں اس وقت 2007 میں بیٹھ کے اگر سوچتا نا تو میں نہیں سوچ سکتا تھا کہ یار مجھے یہ سب کچھ مل جائے گا. آج کتنا ہے 2007 سے آج کیا ہو گیا, 25 کتنے سال ہو گئے, 14-15 سال ہوئے. ایسا کیا چینج آ گیا؟ کام تو میں ویسے ہی کر رہا ہوں, وہی ڈیڈیکیشن ہے, وہی سب کچھ ہے پہلے دن سے. کیونکہ وہ تو مجھے سکھایا گیا تھا کہ یار جو آپ جہاں پر بھی کام کریں ایمانداری کے ساتھ کام کریں, ڈیووشن کے ساتھ کام کریں, وہ تو میں ویسے ہی کر رہا ہوں. یہ وہ چیز تھی جو چینج لے کے آئی. یہ وہ فارمولا ہے جو فارمولا پریکٹیکلی میری زندگی میں, اور میں نے جتنے لوگوں کو بتایا ہے, میں آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں, ناٹ ایون اے سنگل پرسن کیم بیک ٹو می. کیونکہ میں جب لوگوں کو بتاتا ہوں میں کہتا ہوں یار 6 مہینے بعد آنا, نہیں ہوگا تو میں ذمہ دار ہوں. اچھا. آئی ہیو دیٹ مچ کانفیڈنس ان اللہ تبارک و تعالیٰ. ماشاء اللہ. نہیں, یہ فارمولا واقعی ون آف دا بگیسٹ ہیک ٹو انکریڈیبل فائنینشیل. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ یار, کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے رزق کا ذمہ لیا ہے, اب ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم کرتے کیا ہیں میں یہ بھی سمجھاتا ہوں لوگوں کے لیے کہ ہم اپنے رزق کو خراب کیسے کرتے ہیں. کیونکہ لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی میں محنت کیوں کروں, اللہ پاک نے میرے لیے لکھا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. بس رزق لکھا ہے, وہ جو رزق ہے اس رزق کو آپ حلال کیسے کریں گے, حرام کیسے کریں گے. جب آپ حرام کریں گے تو وہ رزق کی برکت کم ہوگی تو رزق کم ہوگا. یس. Now I'll give you one more example. حضرت علی کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت علی کرم اللہ وجہ ایک دفعہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے, نماز کا ٹائم ہوا, آپ حضرت وہاں رکے اور آپ نے نماز ادا کرنا چاہی. تو آپ کی جو گھوڑا جو آپ کے پاس تھا اس کو کوئی باندھنے کی جگہ نہیں مل رہی, تو ایک بندہ کھڑا تھا, آپ نے اس سے ریکویسٹ کری کہ آپ میرے گھوڑے کا خیال رکھ لیں گے, میں نماز پڑھ کے آؤں. اس نے کہا جی حضرت آپ جائیے. تو حضرت علی اندر نماز پڑھنے چلے گئے. اب جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ایک انٹرپٹڈ پاور دی ہے لوگوں کو بہکانے کی, اور جو کوئی بھی ہے. تو اس بندے کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ بھائی تو پاگل ہے, اس گھوڑے کا خیال رکھ رہا ہے, لے جاؤ مارکیٹ میں اس کی نال شال بیچو, کچھ پیسے مل جائیں گے. ایسے ہی. اینڈ ہی وینٹ اینڈ ہی سولڈ. حضرت علی جو نماز پڑھ رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں یہ کہا کہ جو بندہ تمہاری چیز کی باہر حفاظت کر رہا ہے اس کو 7 دینار جو بھی اس وقت تھا وہ اجرت کے طور پہ آپ. تو آپ نماز پڑھ کے باہر آئے, آپ کے دل میں یہ ہے کہ آپ نے 7 دینے ہیں اس کو دینار. جب آئے تو آپ کو نہیں ملا گھوڑا, آگے گئے تو اللہ کا کرنا تھا گھوڑا ملا, اس سے آگے گئے تو اسی دکان پہ گئے جہاں اس نے چیزیں بیچی تھیں. تو اس نے کہا حضرت میں نے تو یہ 7 دینار کی ہی چیزیں بیچی ہیں, مجھے نہیں پتا تھا چوری کی ہیں, تو آپ یہ لے لیجئے. تو آپ حضرت علی نے ان کو 7 دینار دیے. اور حضرت علی نے پھر فرمایا کہ دیکھو اس بندے کا اللہ پاک نے 7 دینار رزق لکھا تھا, اس نے شیطان کے بہکاوے میں آ کے اپنا حلال رزق حرام کر دیا. اچھا. اب ونس یو ڈیڈ دس تو پھر اس کے آگے جو آپ کے سکسیشن میں جو رزق آنے وہ سب ڈاؤن ہو جائیں گے. اوکے. تو یہ فارمولا ہے باس, یہ فارمولا ہے, یہ ایک نظام ہے جو اس طرح چلے گا. ایسا نہیں ہے, ایگریڈ, ایسا نہیں ہے. ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہم جو رزق جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں
وہ رسک ہمارا حلال ہے یا حرام ہے. اگر حرام ہے تو اگلا رسک بھی کم ہو جائے گا, اور اگر حلال ہے, محنت ہے, ایمانداری ہے, تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ رسک آپ کا رہے گا. اور جب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پارٹنرشپ کرتے ہیں تو رسک نہیں بڑھتا, پروفٹ بڑھتا ہے. یس, دیٹس اے پروفٹ. دیٹس دا پروفٹ. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا ڈیفینیشنز آلسو نا, یس ایگزیکٹلی, ایسے ہی ہے. کہ پرنسپل تو وہی رہے گا, پروفٹ آ رہا ہے آپ کا اس پہ. ہاں واقعی. تو یہ وہ چیز ہے بھائی. آئی ہوپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آئے. میں نے جو چیز بتائی ہے یہ پریکٹیکلی پروون, مستند. میں بیٹھا ہوں, کسی کو پرسنلی آ کے دیکھتے ہیں کہ میں آج کیا ہوں, بی مائی گیسٹ, آئی ول شو یو what I am and then I will personally explain to you what I was before. نہیں واقعی ماشاء اللہ جو چینجز آئی ہے, آئی کوڈ سی اٹ مائی سیلف. الحمد للہ اٹ واز ریئلی لائف چینجنگ. آپ نے تو ابھی دیکھا ہے, مجھے وہ لوگ بھی میرے ساتھ جو NAD کے دور سے میرے ساتھ ہیں, they know me and they saw me, کیونکہ جو آپ کے دوست ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ لائف میں, وہ آپ کے ان اینڈ آؤٹ سب جان رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو وہ بھی اس کو ویٹ کر سکتے ہیں.